मियां मंजूर अहमद भट्टू एक खूबरू और खूब तर सियासतदान जिनका सियासी सफर 6 दहाइयों पर मुहित। 16 दिसंबर 2025 को 86 बरस की उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए, लेकिन अपनी जादुई शख्सियत और मुनफरिद तर्ज सियासत की बदौलत पाकिस्तानी सियासत पर अनमिट नकूश छोड़ गए। मंजूर अहमद भट्टू का सियासी सफर और उनका तर्ज सियासत पाकिस्तानी सियासी तारीख का एक अहम बाब है, जिसे एक केस स्टडी के तौर पर समझना चाहिए। मंजूर भट्टू के तर्ज सियासत में ऐसी क्या खसूसियात थीं जिनकी पाकिस्तानी सियासत के हर दौर में अशद जरूरत है? उनसे सियासतदानों को क्या सीखना चाहिए? उनके नाकिद उनकी सियासत को हदफ तनकीद क्यों बनाते थे? उनकी शख्सियत के जादुई पहलू क्या थे जिनकी वजह से पाकिस्तानी सियासत में उन्हें मुनफरिद मकाम हासिल हुआ? उन्होंने बीडी मेंबर से वजीर आला फिर वफाकी वजीर तक का सफर कैसे तय किया? मन चले अरकाने असम्बली उन्हें किस बात पे मजाक करते थे? शुरू में उन्हें किन माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर वो एक छोटे जमींदार से बड़े जागीरदार कैसे बन गए? सियासी सफर में उनके लिए सबसे तलख और मुश्किल चैलेंज क्या था और उन पर कुफर के फतवे क्यों लगे? खुश सूरत, खुश सीरत, खुश लिबास, खुश गुफ्तार। मियां मंजूर अहमद भट्टू जिला उकाड़ा के सबसे नामवर सियासतदान थे। मंजूर भट्टो को सियासी जागीर विरसे में नहीं मिली, बल्कि उन्होंने एक एक ईंट जोड़कर अपनी सियासी इमारत खुद तामीर की। इसमें उनकी मेहनत, अज़म और सियासी बसीरत ने अहम किरदार अदा किया। मंजूर भट्टू ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज अपने गांव वसावे वाला से किया, जब वो 1964 में बीडी मेंबर मुंतखब हुए। फिर चेयरमैन यूनियन काउंसिल वसावे वाला बन गए। 1964 में पहली मर्तबा मेंबर जिला काउंसिल मुंतखब हुए। इस तरह उनका सियासी सफर जारी रहा। फिर 1977 में वो एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खां की जमात तहरीक इस्तकलाल में शामिल हो गए और 1979 में तहरीक इस्तकलाल के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। 1983 में चेयरमैन जिला काउंसिल उकाड़ा मुंतखब हुए। 1985 के आम इंतखाबात में पहली मर्तबा मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए और उनकी सियासी बसीरत की वजह से उन्हें स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा सौंपा गया। 1988 के आम इंतखाबात में वो मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी और दूसरी मर्तबा स्पीकर पंजाब असम्बली बन गए। फिर 1990 के आम इंतखाबात में भी वो मेंबर कौमी असम्बली और मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। इस मर्तबा भी उन्होंने कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी और तीसरी मर्तबा स्पीकर पंजाब असम्बली बन गए। 1993 में वो वजीर आला गुलाम हैदर वाई के खिलाफ कामयाब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो गए। फिर अक्टूबर 1993 के आम इंतखाबात के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की मखलूत हुकूमत ने उन्हें पंजाब का वजीर आला चुना। इसके अलावा वो 2 मरतबा पंजाब के निगरान वजीर आला भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाह के सदर बने। 1999 से 2002 तक करप्शन के इल्जामात पर पाबंद सलासल रहे। 2008 के आम इंतखाबात में मंजूर भट्टू ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली की 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और उन्हें वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार बनाया गया। इस दौरान उनकी बेटी रुबीना शाहीन और बेटे खुरम जहांगीर और मुअज्जम खान भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबर्स रहे। उनकी सियासी कामयाबियां भी उनके बाप मंजूर भट्टू की मरहून मिन्नत हैं, जिन्होंने अपने इलाके में बेपनाह तरक्याती काम करवाए और मजबूत सियासी असर व रसूख कायम किया। मंजूर भट्टू सियासी शोबदाबाजी, खोखले नारों और सब्ज बाग दिखाने की बजाय काम और खिदमात पर यकीन रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने इलाके में बहुत तरक्याती काम करवाए। वो इंतशार और फसाद की सियासत की बजाय मकालमे और मफाहमत की सियासत को अहमियत देते थे।
وہ اپنے مخالفوں کے خلاف گالم گلوچ اور بے بنیاد الزامات کی سیاست سے ہمیشہ دور رہے۔ اسی لیے وہ پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے تھے جن کی عزت و احترام ان کے مخالفین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں شریک نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور تماشا لگانا پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ شائستہ اور مدلل گفتگو کرتے تھے اور اپنے کام اور خدمات سے مخالفین کو شکست دینے پر یقین رکھتے تھے۔ منظور وٹو کبھی بھی کسی احتجاجی تحریک کے مین سربراہ نہیں بنے اور نہ ہی انہوں نے کبھی انقلاب لانے کے بلند و بانگ نعرے لگائے۔ وہ عوام کو سیاسی ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کے قائل نہ تھے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کے خیال میں منظور وٹو جوڑ توڑ کی سیاست کے ماہر تھے، اسی لیے وہ صوبہ پنجاب کی سیاست میں ہمیشہ اہم رہے۔ وہ سیاسی غیر یقینی اور مشکل ادوار میں بہت اچھا کھیلتے تھے، اس لیے 90 کی دہائی کی سیاسی رشہ کشی اور پاور پولیٹکس میں وہ خوب ابھر کر سامنے آئے۔ اس کے علاوہ وہ لوکل اور رورل پولیٹکس کے گر بھی خوب جانتے تھے اور عوامی رابطے کو بہت اہمیت دیتے تھے، اسی لیے اپنے علاقے میں ان کا سیاسی بیس بہت مضبوط تھا۔ منظور وٹو کے نقاد ان کو ایک موقع پرست سیاستدان کہتے تھے۔ ان کے مطابق وہ سیاسی مفادات اور عہدوں کی خاطر پارٹیاں بدلتے رہے۔ منظور وٹو دراصل آئیڈیالسٹ کم اور حقیقت پسند سیاستدان زیادہ تھے۔ سیاست میں وہ پریکٹیکل اپروچ کے حامل تھے، اس لیے وہ مختلف پارٹیوں سے منسلک رہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر دوسری پارٹی میں شامل ہوئے ہوں، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک پارٹی چھوڑی، پھر آزاد حیثیت سے الیکشن جیتا اور پھر دوسری پارٹی میں شامل ہوئے۔ مختلف پارٹیاں چھوڑنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی الگ پہچان رکھتے تھے اور ساری زندگی پارٹی سربراہ کو جی سر کہہ کر نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ اس لیے اکثر اوقات پارٹی سربراہ سے ان کا اختلاف ہو جاتا تھا جو پارٹی چھوڑنے کا سبب بنتا۔ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ ان کے دور میں کوئی بھی نظریاتی سیاستدان نہیں تھا، سب پاور پولیٹکس کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ سیاست کی۔ منظور وٹو کے خلاف ان کے مخالفین کی جانب سے لگائے گئے کفر کے فتووں نے ان کے تمام سیاسی سفر کے دوران ان کا پیچھا کیا۔ اصل میں منظور وٹو کے والد جہانگیر خان وٹو احمدی عقیدے سے تعلق رکھتے تھے۔ منظور وٹو کے پورے خاندان میں صرف ان کے والد ہی اس عقیدے سے تھے۔ ان کے والد نے دراصل اپنے ایک قادیانی ٹیچر منشی علی گوہر سے متاثر ہو کر احمدی عقیدہ اختیار کیا اور پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود تا حیات اس پر قائم رہے۔ ان کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے منظور وٹو پر بھی قادیانی ہونے کا الزام لگتا رہا۔ منظور وٹو کے مطابق ان کے سیاسی کیریئر میں کفر کے فتوے ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کے مطابق بی ڈی ممبر کے الیکشن سے لے کر ضلع کونسل کے الیکشن، صوبائی و قومی اسمبلی کے الیکشن، پھر سپیکر صوبائی اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر بننے تک یہ الزامات اور فتوے ان کا پیچھا کرتے رہے اور ہر مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہیں مقامی لوگوں، علماء اور ساتھی اراکین اسمبلی سے مدد لینا پڑی۔ منظور وٹو کو حج اور عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ پبلک فگر ہونے کی وجہ سے ہر سیاستدان کی شخصیت اور طرز سیاست کے کچھ ناقد اور کچھ حامی ہوتے ہیں۔ منظور وٹو کی شخصیت اور سیاست کے بارے میں ان کے کچھ ہم عصر سیاستدانوں کے تاثرات آپ کو سنواتے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو مرحوم منظور وٹو کے بارے میں کہتی ہیں، میاں منظور وٹو حالیہ سیاست کا اہم کردار رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں اقتدار کے عروج و زوال کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ میاں منظور وٹو سے اگرچہ کئی بار میرے سیاسی اختلافات ہوئے، لیکن اس کے باوجود احترام کا رشتہ ہمیشہ قائم رہا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم منظور وٹو کے بارے میں کہتے ہیں،
میاں منظور بٹو نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اپنے گاؤں سے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ارتقائی مراحل جس تیزی سے طے کیے وہ ان کی خداداد ذہانت، سیاسی شعور اور انتظامی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ جو مناظر آپ نے 2 دن پہلے پنجاب اسمبلی میں دیکھے، یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر میاں منظور بٹو اسپیکر ہوتا تو پنجاب اسمبلی میں یہ تماشا لگتا۔ یہ فرق ہے سیاستدان اور سیاستدان میں۔ وہ پیکر تھے محبت کے، شفقت کے، ہر قسم کے سیاستدان ان کے پاس آتے تھے اور ہر ایک سے وہ عزت اور شفقت سے ملا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میاں منظور بٹو کو ایک میچور سیاستدان کے طور پہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کی قائم کردہ روایات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ ہی واز اے لیجنڈ، اور ان کی بہت ہی خصوصیات تھیں۔ وہ ہر کسی کو اپنا ہی بنا کے رکھتے تھے اور ساری زندگی انہوں نے سب کو اپنا بنایا ہے۔ ہی واز اے گریٹ پولیٹیشین۔ درمیانے طبقے سے اٹھ کے انہوں نے جس طرح لوگوں کی خدمت کی اور جس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے، میں سمجھتا ہوں کم مثالیں ایسی ملتی ہیں جیسے میاں منظور کا۔ وہ ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے سائے سے لوگ معلوم ہیں۔ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک مارولس بیک گراؤنڈ، بہت ہی اچھی طرح انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، کوئی ایمانداری سے کی ہے، کوئی بے ایمانی نہیں کی، جو کہ پاکستان میں ہو گیا کہ ہر چیز مگر ہی وہ آنیسٹ۔ ہاں مطلب تو گالی گلوچ کا کلچر ہے تو وہ بالکل اس میں بہت ہی شریف آدمی تھے جہاں تک ایز اے پرسنالٹی۔ تو جب پیپلز پارٹی ہمیں آئے، ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب۔ ملاقات شادی میں ہوئی نا، تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں تو میں نے سنی نہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں یہ، مجھے خود بلا کے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بڑا شائستہ مزاج، شائستہ گفتار۔ منظور بٹو کے قریبی ساتھی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ تو میرا ان سے بچپن ہی سے لگاؤ تھا اور بڑا گہرا تعلق رہا ان کی شخصیت سے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ان کی زندگی اور ان کی خدمات اور ان کی سیاست کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اس کے اوپر میں پوری ایک کتاب ان کی سیاسی خدمات کے اوپر لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلدی منظر عام پر آئے گی۔ تو وہ سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھ کر کرتے تھے، یہ ایک نعرہ نہیں لگاتے تھے کہ سیاست خدمت اور عبادت، انہوں نے عملی طور پہ اس چیز کو ثابت کیا، اور خاص طور پہ جو نوجوان تھے اس قوم کا، جو مستقبل تھے، ان کی طرف انہوں نے خاص طور پہ توجہ دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں منظور احمد بٹو صاحب کی جو ذات تھی نا، وہ ایک بارش کی طرح تھی۔ وہ پھولوں پہ بھی برستے تھے اور کانٹوں پہ بھی برستے تھے۔ ایک ان میں یہ ایک اللہ نے ایک خاصیت دی تھی کہ جیسے میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میاں منظور احمد بٹو صاحب کا میرے سے سب سے زیادہ تعلق تھا، میرے سے سب سے زیادہ وہ محبت کرتے تھے، میرا سب سے زیادہ وہ میرے سے شفقت کرتے تھے۔ یہ میری طرح ہر بندہ ہی یہ کلیم کر رہا ہے، وہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میاں منظور بٹو صاحب میرے سے زیادہ محبت کرتے تھے، میرے سے زیادہ وہ مجھے رسپیکٹ زیادہ دیتے تھے۔ انتہائی دل عزیز، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی شخصیت۔ سیاسی کریئر دیکھیں تو ماشاءاللہ روشن۔ منظور بٹو کی بیٹی اور سابقہ ممبر قومی اسمبلی روبینہ شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روبینہ شاہین صاحبہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ کی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ میاں منظور بٹو نے اپنی والدہ کی یاد میں 2002 میں فلاحی تنظیم امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ قائم کی۔ روبینہ شاہین صاحبہ اپنے باپ کی سیاسی لیگسی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میاں صاحب پہ اللہ کا خاص کرم تھا، اور وہ اللہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو چوزن ونس ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے۔ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے گراس روٹ لیول سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، اور وہ اللہ کی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ کسی طرح مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔
اور ہمارے ملک کے مسائل کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے مسائل ہیں اور جو غریب لوگ ہیں، جو پسماندہ لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے میاں صاحب جو ہیں وہ دن رات جو ہیں کوشاں رہتے تھے. اور ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ تھکتے نہیں تھے. ان کو اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی بلیسنگز تھی ان کے ساتھ کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کام کرتے تھکتے نہیں تھے. وہ یہ سیاست تو ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ شعبہ پسند کیا، لیکن وہ سیاست کو عبادت سمجھ کے انہوں نے کیا. انہوں نے سیاست کو سیاست سمجھ کے نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ وہ میانہ روی تھی ان میں، وہ لوگوں کی عزت کرتے تھے اور ان کو عزت کی سیاست پسند تھی. پھر انہوں نے بے پناہ ڈیولپمنٹ کے لیے کرائی اپنے علاقے میں. کوئی تصور ہی نہیں تھا جتنا کام میاں صاحب سے اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے. ہمارے ضلع میں ان کا پروموشن آف ایجوکیشن کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. ہمارا جو ضلع اور ہماری تحصیل دیپالپور ہے اس میں انہوں نے 14 ڈگری کالجز بنائے جو کہ شاید پنجاب کی کسی اور تحصیل میں نہیں ہے. پھر انہوں نے غریب لوگوں کے لیے ہاسپٹلز بنائے DHQ لیول پہ، اور انہوں نے بے شمار سکولز بنائے، ہائر سیکنڈری سکولز بنائے. اور وہ مین تھا ان کا پروموشن آف ایجوکیشن، ان کا ایک مشن تھا. اور وہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان کے مسائل کا کوئی ایک حال مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کریں. میاں صاحب کی جو لیگیسی ہے وہ شرافت کی سیاست، خدمت کی سیاست اور خدمت خلق جو ہے. اور میں نے اپنے والد کو ہمیشہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا. تب میں نے اپنی دادی محترمہ کے نام پہ امیر بیگم ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، اور اس کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم لوگ پروموشن آف ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ میاں صاحب کی لیگیسی ہے جس کو لے کے چلنا ہے. پھر ہم لوگ ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں. یہ خدمت خلق جو ہے یہی ان کی لیگیسی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو ان کی لیگیسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے. ایز اے فادر کیسے تھے وہ؟ ایز اے فادر بہت ڈسپلنڈ اور بے پناہ محبت کرنے والے، اور بہترین تربیت انہوں نے کی اپنی بیٹوں کی بھی اور بیٹیوں کی بھی. اور ہم بیٹیوں کو انہوں نے جیسے ہمارے ضلع میں بلکہ پنجاب میں جب 2002 میں جنرل سیٹ پہ الیکٹ ہوئی ہوں تو اس وقت تک ہمارے ان ضلعوں میں یہ کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ بیٹیوں کو بھی اس طرح پبلک لائف میں لایا جائے. تو میاں صاحب نے ہمیشہ نئے ٹرینڈ سیٹ کیے اور انہوں نے بیٹیوں کو ہمیشہ پروموٹ کیا. منظور وٹو کا صاحبزادہ اور سابق ممبر قومی اسمبلی خرم وٹو اپنے باپ کی سیاسی زندگی اور ان کی سیاسی لیگسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بس وہ کہتے ہوتے تھے کہ بوٹے بوٹے لو ہے میرا اجے بہارو شک ہے، اینا پھلا کلیاں اٹھتے میرا بھی کوئی حق ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پبلک سروس تھی انہوں نے اس کو شعار بنایا، لوگوں کے ساتھ محبت کی، پیار کیا، تعلقات بنائے، اور انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے وہ انہوں نے خود بھی کی اور اپنے بچوں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی وہ ساری چیز جو ہے آگے کنورٹ کی. تو کوشش ایز اے فادر کیسے تھے وہ؟ انتہائی شفیق، ملنسار، محبت کرنے والے، اور بہت ہی انہوں نے ایک جو 8 بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مینیج کرنا سب کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خداداد صلاحیتیں تھیں ان میں. یہ ہوتے تھے کہ زندگی جھکڑاں تے طوفاناں دے وچ ملدی ہے، زندگی جھکڑاں تے طوفاناں دے وچ ملدی ہے، شانتی موت دا نام ہے یہ، زندگی جھکڑاں تے طوفاناں دے وچ ملدی ہے. سو انہوں نے ہمیں یہی سکھایا. وہ کہتے تھے کہ جب میں اپنے حلقے میں آتا ہوں اور لوگوں کو ملتا ہوں تو میری دل کی کلی کھل جاتی ہے. تو جن سے دل کی کلی کھل جاتی ہو انسان کی، تو ان کے لیے تو پھر بہت کچھ انسان کرتا ہے، چاہے آپ زندگی کے پہلے حصے میں ہوں، درمیان میں ہوں یا آخر میں ہوں. تو انہوں نے اپنی بیماری کو حاوی نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنے وہ مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، فزیکلی بے شک تھوڑے کمزور ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے بیماری کو حاوی نہیں ہونے دیا. تو بس یہ ان کی پوری لیگیسی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے چلیں گے. منظور وٹو نے 2 شادیاں کیں. ان کی دونوں بیویوں سے 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. منظور وٹو اپنی آپ بیتی جرم سیاست میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں بیویوں سے یکساں سلوک کرتے تھے. وہ لکھتے ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کے طور پر ایوان کو خوش اسلوبی سے چلانے اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں سے اس نے سلوک کا ذکر چلتا تو منچلے اراکین اسمبلی شرارتاً میرے لیے تعریفی کلمات ادا کرتے ہوئے کہتے،
स्पीकर मंजूर वट्टू साहब को 2 बीवियों से बराबरी के उसने सलूक का तजर्बा है, इसलिए हुकूमत और अपोजिशन से यकसा सलूक करते हैं। मंजूर वट्टू के खानदान को शुरू में मुश्किल माली हालात का सामना करना पड़ा। मंजूर वट्टू के खानदान का ताल्लुक ज़िला फिरोजपुर के गांव मुअज्जम से था। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके खानदान ने हिजरत करके वसावे वाला में पड़ाव डाला। उस वक्त मंजूर वट्टू की उम्र तकरीबन 7 साल थी। पाकिस्तान बनने से पहले उनका खानदान 20 मुरब्बा ज़रई ज़मीन का मालिक था, जबकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनके दादा और वालिद को गुज़र औकात के लिए सिर्फ 20 एकड़ ज़रई अराज़ी मिली। इसलिए मंजूर वट्टू और उनके ख़ानदान को शुरू में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1960 में हिंदुस्तान से उनके क्लेम फार्म तस्दीक होकर आए तो उनके ख़ानदान को पूरी ज़मीन की अलाटमेंट मिल गई, यानी वो 20 एकड़ ज़रई अराज़ी से 20 मुरब्बा ज़रई अराज़ी के मालिक बन गए। मंजूर वट्टू ने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से FA पास किया और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से BA किया। BA के बाद वो कानून की तालीम हासिल करना चाहते थे, लेकिन माली मुश्किलात और वालिद की बीमारी के सबब वो सिर्फ BA तक ही तालीम हासिल कर सके और फिर अपने गांव वापस लौट आए, जहां उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की और अपनी सियासत का आगाज़ किया। मंजूर वट्टू को ज़माना तालिब इल्मी में ये शेर बहुत पसंद था और अपनी सियासत की बुनियाद भी उन्होंने इसी शेर पर रखी। नाम मंजूर है तो फैज़ के असबाब बना, नाम मंजूर है तो फैज़ के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना। इसके बाद उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई और अपने सियासी सफ़र पर भरपूर तरीके से गामज़न रहे। आखिरी 10-15 सालों में वो शदीद अलील रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अलालत को अपने सियासी मिशन में रुकावट नहीं बनने दिया और आखिरी वक्त तक सियासी तौर पर मुतहरक रहे। उन्होंने एक खुशसूरत, खुश सीरत, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, मेहमान नवाज और मुतहरक सियासतदान को आखिरी दम तक जिंदा रखा। सियासत बड़ी बेरहम होती है, लेकिन सियासत छतरी छाँव भी होती है। सियासत के हवाले से ये दोनों बातें सच हैं। अगर सियासत में ज़ाती मुफादात और इंतकाम गालिब आ जाए तो सियासत बेरहम हो जाती है, और ये बेरहम सियासत इखलाकियात, असूल व ज़वाबत, अमन व इस्तेहकाम, इत्तेहाद व इत्तफाक सब बर्बाद करके रख देती है। मुल्की और कौमी मफादात की जगह ज़ाती और पार्टी मफादात ले लेते हैं, और इंतकाम की आग तो वैसे ही अंधी होती है जो अपने ही आशियाने को जला डालती है। फिर नतीजा क्या निकलता है? सियासी कुव्वतें स्पेस छोड़ती जाती हैं और गैर सियासी कुव्वतें वो स्पेस हासिल करती जाती हैं। बिलाखिर सब मामलात गैर सियासी कुव्वतों के कंट्रोल में चले जाते हैं और सियासतदान या तो किक आउट कर दिए जाते हैं या फिर महज कठपुतली बनकर रह जाते हैं। लेकिन अगर सियासत में मुल्की व कौमी मफादात, इखलाकियात, असूल व कवानीन, इसार व कुर्बानी गालिब आ जाएं तो सियासत छतरी छाँव बन जाती है, जो मुल्कों और कौमों की कश्ती को बुरहानों और तूफ़ानों से निकाल कर किनारे पर पहुँचाती है, अमन व इस्तेहकाम कायम करती है, मुआशी व मुआशरती बदहाली को खुशहाली में बदल देती है, तकसीम की जगह इत्तेहाद व इत्तेफाक और जुल्म व इस्तेहसाल की जगह इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाता है। ये सियासी छतरी हुक्मरानों, अपोजिशन और अवाम सबको पनाह देती है और गैर सियासी कुव्वतों के लिए स्पेस नहीं छोड़ती। मियाँ मंजूर वट्टू की सियासत को अगर इन दोनों पलड़ों में तोला जाए तो बेरहम सियासत के मुकाबले में छतरी छाँव वाला पलड़ा भारी नज़र आता है। उनसे भी यकीनन सियासी गलतियाँ हुई होंगी और कई मर्तबा ज़ाती मफादात भी सामने आए होंगे, लेकिन उनकी सियासत कभी भी मुल्की और कौमी मफादात के ख़िलाफ़ नहीं गई और ना ही उन्होंने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ शदीद इंतकामी कार्रवाइयाँ की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं।
انہوں نے سیاست میں ہمیشہ مکالمے اور مفاہمت کا رستہ اپنانے کو ترجیح دی۔ پاکستان میں بات چیت اور مفاہمت کی سیاست کی کل بھی شدید ضرورت تھی اور آج بھی۔ ہر سیاستدان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی سیاست میں چھتری چھاؤں والا پلڑا بھاری ہو۔ پاکستان کی سیاست میں چھتری چھاؤں والا پلڑا جتنا بھاری ہوگا اتنا ہی ملک ترقی کرے گا، عوام اتنی ہی خوشحال ہوگی اور سیاست اور جمہوریت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ سیاست اور ریاست دونوں کو ماں جیسا ہونا چاہیے۔